بظاہر اللہ حقیقت میں پیسر پاک ہے، انہی کے نور سے یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے۔ مالک کہتا ہے ان سے بڑا ناشکرا اور انسان کھلا ہوا کافر، کھلا ہوا ناشکرا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان ظالموں نے اللہ کا شریک، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریک بنا لیا۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، کیا انسان اور اللہ، آپ اس میں حلول اور فنا والا معاملہ ہے، یہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں، یا اللہ اور ذات ہے اور اس کی مخلوق الگ۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہ پہلے سے موجود نہ تھا، ہم نے اس کی تخلیق کی۔ یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اللہ کی مختلف شکلوں میں دنیا پہ نہیں آیا ہوا، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ فوائد دیوان محمدی یہ کتاب ہے بابا فرید کی، اس کتاب کے اندر وہ ایک شعر لکھتا ہے، محمد یار فریدی کی کتاب، محمد یار رائٹر کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام۔ رائٹر کہتا ہے گر محمد نے، پہلے محمد سے مراد رائٹر ہے، گر محمد نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں ہے۔ چوکا دے وچ بلے بہدے، ملا وچ مسیتا جی، ساتو صدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اصلیتا جی، پیر بوٹا مرشد نور رب آکھی پامے فتوے لال شریتا جی۔ انڈیا والوں کے تو اوپر سے بیچاروں کے گزر گیا، میں ترجمہ کہتے ہیں، کہتے چوکاں دے وچ بلے باندھے، بلے ہے نا کتے بلے سمجھتے ہو نا، کہتے بلے ان کی پنچایت چوک میں لگتی ہے، چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملا وچ مسیتا جی، کتوں کا اور بلوں کا اجتماع چوک میں ہوتا ہے، مولویوں کا مسجد میں ہوتا ہے، بلے باندھے چوکا وچ، ملا وچ مسیتا جی، سادھو صدا سدھانے، سادھو تو سمجھتے ہو نا، سادھو صدا سدھانے جنہیں ڈھونڈ لیا اصلیتا جی، یہ سادھو صدا خوش رہے، یہ اصلیت تک پہنچ گئے ہیں۔ پیر مدہ، پیر کا نام کیا ہے؟ مدہ، پیر مدہ مرشد نور رب آکھی، اے پیر مدہ اپنے مرشد کو جو تیرا پیر ہے اس کو رب کہنا، بھاوے فتوے لال شریتا جی۔ یہ شریعت والے تجھے کافر کہتے رہے، تو نے پیر کو پیر نہیں کہنا، پیر کو اپنا رب کہنا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے قریب ہے آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کا شریک بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس عقیدے کے بعد آئیے دوسرا عقیدہ، اور اب یاد کر لیجئے یہ کفر کا عقیدہ ہے، علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ، علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، وہ اندھا ہے توحید میں۔ دوسرا عقیدے کی طرف بات کرتے ہیں، علماء دیوبند اور علماء بریلی دونوں اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ذات کے اعتبار سے حاضر مانتے ہیں، ہر جگہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں قسم اٹھاتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کا کوئی نام حاضر ہے؟ اللہ کی کوئی صفت؟ حاضر کون ہوتا ہے؟ مجرم حاضر ہوتا ہے، مجرم حاضر ہوتا ہے عدالت میں، ملزم حاضر ہوتا ہے پولیس کے سامنے، وکیل حاضر ہوتا ہے جج کے سامنے، شاگرد حاضر ہوتا ہے استاد کے سامنے، مرید حاضر ہوتا ہے پیر کے سامنے۔ کبھی آپ نے سنا آپ نے پیر مرید کے سامنے حاضر ہوا؟ سنا؟ جج وکیل کے سامنے حاضر ہوا، تھانے دار سپاہی کے سامنے حاضر ہوا؟ سنا؟ جو حاضر ہو اس کی ویلیو کم، جس کے سامنے حاضر ہو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم دن میں 5 مرتبہ رب کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، رب ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ کہا اللہ حاضر ہے ہر جگہ پر۔ ملا علی قاری
حنفی شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں صفحہ 114 پر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے بلند عرش پر ہونا، اپنی مخلوق سے بلند ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ زبردست ہے اپنے بندوں سے اوپر، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بلند اوپر ہونا محض علو مرتبت ہے کہ اللہ شان میں اوپر ہے، اللہ عزت میں زیادہ ہے، اللہ بزرگی میں اوپر ہے، نہ کہ علو مکانی۔ اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوا کہ اللہ عرش پر، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس سے علو مکانی ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہی بات جیسا کہ اہل سنت اور تمام اسلامی گروہ معتزلہ، خوارج اور اہل بدعت سے ثابت ہے، سوائے بعض جاہل حنبلیوں سے جو اللہ کے لیے جہت کو ثابت کرتے ہیں، اسے عرش پر مانتے ہیں۔ کہا جو اللہ کو عرش پہ مانتا ہے یہ جاہل حنبلی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے فرقے ہیں یہ سارے اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ اللہ اپنے عرش پر نہیں ہے، اللہ ان باتوں سے بہت بلند اور بڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچئے علماء دیوبند اپنے اس باطل عقیدے کو کس گھٹائی سے حق قرار دے رہے، حالانکہ یہ عقیدہ کہ اللہ اپنے عرش پر نہیں ہے، یہ عقیدہ جہمیہ فرقہ کے مطابق ہے، اور جہمیہ کو محدثین بھی اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کافر سمجھتے ہیں۔ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، اوزاعی، ابن خزیمہ، ابن مبارک نے اس فرقے کی مذمت بیان کی ہے۔ آئیے محدثین کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہے یا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس کی قدرت، کنٹرول، حکمت، حکومت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے عرش پر ہونے کا قائل نہ ہو اسے 7 آسمانوں سے اوپر نہ مانے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ، جو یہ کہے میں نہیں مانتا اللہ اپنے عرش پر ہے، یا میں یہ نہیں جانتا کہ العرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ بھی فرما رہے جو اللہ کے عرش پر ہونے کا قائل نہ ہو اسے 7 آسمانوں سے اوپر نہ مانے، وہ اپنے رب سے کفر کرنے والا کافر ہے، اس کا خون حلال ہے، اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اس کی گردن اتار دی جائے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے تاکہ مسلمان اور ذمہ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے تکلیف نہ پائے۔ اس کا مال غنیمت ہوگا، کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں بن سکتا کیونکہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ محدثین کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ جو اللہ کو عرش پہ نہ مانے یا اللہ کے عرش کو آسمانوں کے اوپر نہ مانے اس کو محدثین امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ مسلمان نہیں مانتے، اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن سنیے علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں قرآن مجید کی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیت المقدس سے جب خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں نے منہ کیا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی جس پہ یہ آیت اتری، اور اس کی شان نزول میں دوسرا قصہ کیا ہے کہ جب تم حالت سفر میں نماز پڑھو، سواری پر نفل نماز پڑھو تو پھر سواری کا منہ کدھر بھی ہو تو نفل نماز سواری میں اور اس کا منہ قبلے کی طرف نہ بھی ہو تو پڑھی جا سکتی۔ یہ اس کی اصل تفسیر ہے۔ لیکن شبیر احمد عثمانی صاحب اپنی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں سنیے، کہتے ہیں یہ بھی یہود و نصارہ کا جھگڑا تھا کہ ہر کوئی اپنے قبلہ کو بہتر بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، لفظ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے یہ بات کہیں نہیں فرمائی، یہ اللہ کی طرف جھوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ مخصوص کسی طرف نہیں بلکہ تمام مکان اور جہت سے اللہ منزہ ہے۔ اللہ نے یہ بات نہ قرآن میں فرمائی نہ حدیث میں فرمائی۔ اللہ جہت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں، وہ تمام جہت اور مکان سے منزہ ہے۔ حالانکہ اس آیت میں ایسا کوئی ذکر نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری اپنی کتاب المہند علی المفند کے صفحہ 42 پر لکھتے ہیں البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت اور مکانیت اور جملہ علامات حدود سے منزہ عالی ہے۔ مولانا طارق جمیل بھی اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں، اور یہ سی ڈی بھی میری جیب کے اندر موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو لا مکان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تو لا مکان ہے، محتاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے میرے مولا جیسے تو لا مکان ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہم مکین ہیں میرے مولا اس میں کوئی شک نہیں۔ الرحمن
علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ اپنے عرش پر. اور مولانا تعالیٰ جمیل کہہ رہے ہیں اللہ تو لا مکان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آئیے اب اہل حدیث جو اصل میں اہل سنت ہے ان کا عقیدہ سنتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، آسمان دنیا پر اللہ نزول کرتا ہے، لیکن جملہ علامات حدوث سے منزہ رہتے ہوئے اپنے عرش پر ہوتے ہوئے اس کی قدرتیں ہر مقام پر ہے، اس کے نزول کی کیفیت مخلوق کے نزول جیسی نہیں ہے کہ اصل مقام ہی خالی ہو جائے، بلکہ اس کا نزول بھی اس کی شان کے مطابق لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. باوجود اللہ کے لیے جہت فوقیت کا اثبات کر کے اور باوجود اللہ کے لیے مقام عرش کا اثبات کرتے ہوئے اسے قدرت سمع بصارت کے ساتھ ہر مقام پر قادر مطلق تسلیم کرتے ہیں. ہم اس ذات پاک کو باوجود کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو محدود تصور نہیں کرتے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ نے ہر شے کو باعتبار علم گھیرا ہوئے ہے. علم قدرت کے باوجود اللہ اپنے عرش پر ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن کریم یہی تعلیم دے رہا ہے. اللہ کے ہر جگہ ہونے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے اور نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آئیے قرآن حکیم آپ کو سناتا ہوں. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هو الذي ذات خلق السماوات والأرض، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. دوسری آیت سنیے، الرحمن على العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر قائم ہے. اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اپنے عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہے. تیسری آیت سنیے، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین اچانک لرزنے لگے. یہ آیات بول بول کر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک لونی کا قصہ ہے. ایک صحابی سیدنا معاویہ اسے آزاد کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور کہا اللہ کے نبی اس کا امتحان لیجیے، اگر یہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں. آپ نے صرف 2 سوال کیے. پہلا سوال این اللہ، پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لوڈی نے فوراً آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس نے قوالیاں نہیں سنی تھی نا، اگر قوالی سنی ہوتی پھر کہتی ادھر دیکھا تو ہی تو. اس نے کہا اللہ اپنے عرش پر. کہا میں کون ہوں؟ میں کہنا کہا اس کا بھیجا رسول ہے. آپ نے فرمایا مومنہ ہے اس کو آزاد کرتے. یہ تو قرآن کریم اور احادیث کے دلائل ہیں. میں آپ کو ایک دلیل عقل کی بھی دینا چاہتا ہوں. جو حضرات یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ان کی فطرت بھی مانتی ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. کیسے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. کیسے اٹھے ہوئے ہاتھ؟ یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں؟ اوپر کی طرف. کیوں؟ فطرت سلیم بول بول کر کہہ رہی ہے ان کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش پہ. اسی لیے اٹھتے ہیں یا اللہ یا رحمان اللہم. اچھا اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ، پھر ہاتھ کیسے اٹھنے چاہیے؟ پھر تو ہاتھ یوں اٹھنے چاہیے. اللہ ہر جگہ، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، جدھر دیکھو دے 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 دے. اہل توحید اپنا دین، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت رسولوں کے ذریعے لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور رسولوں کے محتاج رہتے ہیں. ارشاد ربانی ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے بذریعہ وہی منتخب کر لیتا ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اب جو شخص براہ راست اللہ سے سننے کا دعویٰ کرے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا جھوٹا کون، ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. لیکن علماء دیوبند اس شخص کو اللہ کا ولی جانتے ہیں جو احادیث رسول کو نبی کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہے. مولانا زکریا فضائل حج صفحہ 164 کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپا گا اس میں کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے
خضر علیہ السلام سے پوچھا آپ نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں ایک مرتبہ مسجد رسول میں موجود تھا. امام عبدالرزاق محدث حدیثیں بیان کر رہے, مجمع ان کے قریب بیٹھا ہوا حدیثیں سن رہا, اور ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہوا اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھا ہوا مراقبہ کر رہا.